آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اختلافی بہت سارے اختلافات کیے ان سے؟ جی آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر. ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے. آپ کا کیا خیال ہے، وہ غلط کہتے ہیں؟ جی غلط کہتے ہیں بالکل. انجینئر علی مرزا نے کہا ہے کہ امام حنیفہ آپ کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے تھے. قطع نظر اس کے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس بات کی نسبت درست ہے یا نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان مانتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی، دعا کی اجازت نہیں دی. تو صحیح مسلم میں امام مسلم نے اور جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں ان سب کو بھی پھر نبی کے ماں باپ کا گستاخ قرار دو کہ انہوں نے یہ روایت نقل کیوں کی ہے. سمجھ رہے؟ گو کہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے کہ پھر ایسا ہوا ویسا، لیکن بہرحال یہ حدیث تو آ گئی نا. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی امت کے درمیان اختلافی ہے. باقی ظاہر ہے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سے یہ لفظ نکلنا بڑا مشکل ہے کہ ہم نبی کے ماں باپ کو غیر مسلم قرار دیں. تو محبت میں اگر کوئی نہ غیر مسلم قرار دے یا کسی کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ ان کو مسلم قرار دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی تحقیق کو مانے. لیکن اگر امام ابو حنیفہ نے بالفرض ایسا کہا بھی ہے کہ نبی کے والدین مسلم نہیں تھے تو اس میں گستاخی والا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں گستاخی نہیں قرار دی جا سکتی، کس برا بلا نہیں کہا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کو نام بھی لیا اور جگہ جگہ ان کو کافر قرار دیا ہے. خود نبی نے بھی کافر قرار دیا. حالانکہ ہمارے نبی کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ آپ ان کی اولاد میں ملت ابیکم ابراہیم، قرآن بار بار کہتے ہیں اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو فالو کرو. گو کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے کم ہے لیکن باقی تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ. تو ہمارے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو غیر مسلم قرار دیا ہے، تو کیا معاذ اللہ نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے بھائی؟ یا آپ اس بیس پہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کے والد کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ لا تخزنی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت میں رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ میرے باپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اے ابراہیم میں نے ایک مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، اور پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. تو اسلام میں عمل پر مدار ہے، عمل پر. ابو لہب بھی تو نبی کا سگا چچا تھا کہ نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے وہ. تو یہ تو اسلام کا ایک حسن ہے بھائی، جو ایمان پر پورا اترے گا وہ جنت میں، جو ایمان کے معیار پہ نہیں اترے گا وہ سب کے لیے قانون ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نبی کے والدین غیر مسلم تھے، میں تو اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں. ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم اس بارے میں بحث کریں، لیکن بالفرض اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا ہے تو اس پہ گستاخی نہیں بنتی، اس پہ گستاخی نہیں بنتی. یہ تو خود حدیث میں. اسی طرح نبی کے والد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص آیا نبی سے عرض کیا میرے والد کی موت شرک پر ہوئی ہے، شرک پر میری موت ہوئی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فی النار، آگ میں. جب وہ شخص واپس جانے لگا، آپ نے صحابی واپس جانے لگے، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ. پھر فرمایا ان ابی و ابا کا فی النار، میرے باپ اور تمہارا باپ دونوں آگ میں ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو امام مسلم کو بھی آپ گستاخ قرار دو. گو کہ اس حدیث کی بعض لوگوں نے تعویل کی کہ اس میں باپ سے مراد دادا ہیں یا پردادا ہیں، یا یہ اس وقت ہے جب ان پر ایمان نہیں پیش کیا گیا تھا. وہ تعویلات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی نبی کے بارے میں تعویل کرے تو اچھی بات ہے، نبی کے والدین کے بارے میں. لیکن کیا ان سب کو آپ گستاخ قرار دیں گے جو جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں؟ تو یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے مجتہد کو، امام کے لیے آپ اتنے برے الفاظ استعمال کریں.